صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ تو جنت کا راستہ بھول گیا. اس لیے سبھی مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. سینت محفلی ہمارے پیارے شاہ جی سیدہ شاہ ایسے ہی عشق رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جام بھر کر پلاتے رہے اور یہ فیض رضا کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں احمد رضا کی فیض کا در ہے کھلا ہوا ہے قادری فقیر کا جھنڈا گڑا ہوا. اللہ کرے یہ فیض جاری رہے یہ جھنڈا لہراتا رہے. الحمدللہ بچپن سے میری یہاں حاضری ہو رہی ہے. پہلی بار حاضر ہوا تھا صلاۃ والسلام کے لیے شاہ صاحب نے ناشف شفقت فرماتے ہیں بیان کی نیز کر دیتے ہیں. ٹوٹے الفاظ لے کر حاضر ہو جاتا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی صحبت نصیب فرمائے. سیدی رضا کا کلام ہم نے بچپن سے پڑھا ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے. کچھ الفاظ کچھ جملے کچھ چیزیں ایسی ہیں ہماری زبان پر تو ہیں مانا نہیں پتا. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے میں نے یہ جگہ سلام پڑھا. ایک صاحب دلی کے تھے ان کی بڑی زبردست بڑی فصیح تھی. کہنے لگے آپ تو لفظ شمع نہیں پتا. شمع تو ہوتا ہی نہیں یہ تو شمع ہوتا ہے نیم ساکن ہے. تو میری اپنی ادائیگی درست کر دیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. کبھی بھی کوئی اصلاح کرتے تو اس کا شکریہ کرنا چاہیے. یہ جملہ جو ہے شمع بزم ہدایت بڑا جاندار جملہ. شمع سے تو آپ واقف ہیں. ہمارے میں شمع بول دیا جاتا ہے اصل میں شمع جیسے ہم صبح بول دیتے ہیں اصل میں ہے صبح باقی ساتھ کہا ویسے ہی شمع تو حضور شمع ہے. سمجھانے کے لیے سادہ لفظ میں کہہ دو کہ حضور شمع ہے. کس کی شمع ہے؟ ہدایت کی بزم کی شمع. کہہ دو سبحان اللہ. ہدایت کی جو بزم ہے نا یہ تو معمولی بزم نہیں ہے. ہدایت کی بزم میں جو اولین لوگ ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور اس ساری بزم کے امام میرے اور آپ کے لاجوال آقا ہے. اور سیدی رضا نے یہ ایسے ہی کہہ دیا. شعراء کا انداز ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی تعریف میں مبالغہ کر دیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت وہ شاعر ہیں جنہوں نے تعریف و توصیف مصطفیٰ میں بھی غلو نہیں کیا. کہیں بھی غلو نہیں کیا. دیکھیے شعر پیش نظر و سفری کو دل میں بے تطور. کہتے ہیں وہ بہت پیش نظر ہے دکھ رہی ہے جلوہ دکھ رہا ہے دل کر رہا ہے سجدہ بھی کر لیا جائے. روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. رک جاؤ بھائی یہاں سجدہ نہیں کرنا سجدہ صرف رب کو. پیش نظر وہ نو بہار
سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ تو سیدی رضا نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ شمع بزم ہدایت ہیں، شمع بزم ہدایت۔ یہ کیوں کہا؟ مفتی محمد خان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ انہوں نے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کی تفسیر سے اقتصاب کیا ہے، وہاں سے یہ لفظ دیا ہے۔ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب و حکمت سے سرفراز کروں، پھر تمہارے پاس یہ رسول آئے اس کتاب کی تصدیق کرنے والا جو تم کو دی گئی ہے، تو تم اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ یہ اللہ نے انبیاء سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تمہیں نبوت سے سرفراز فرماؤں، تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں، اور پھر وہ شانوں والا عظمتوں والا نبی آخر الزمان وہ آ جائے، تم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ تم سے وعدہ کیا لیا جا رہا ہے کہ تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد لازماً کرو گے۔ یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی انبیاء سے عالم ارواح میں، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، میرا عہد قبول کیا؟ سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار قبول کر لیا، پرومس کر دیا، اقرار کر دیا۔ فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، بس جو اس عہد سے پھر گیا وہ فاسق ہو گیا ہے۔ یعنی تم نے خود بھی عہد کرنا ہے، اپنی امتوں سے بھی عہد کروانا ہے، تمہاری امتوں میں سے جو اس عہد سے پھر گیا وہ فاسق ہو گیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اللہ، یہ بڑی مزے کی اور لطف بات ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام مستلانی علیہ الرحمہ نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، ایک بات نقل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے نور کو بنایا، ہر نبی کے نور کو بنایا، انبیاء کے انوار بنائے، نور کی جمع انوار ہوتی ہے، انبیاء کے انوار بنائے، سب انبیاء کے انوار بن گئے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ان سب سے پہلے بن چکا تھا۔ اول ما خلق اللہ نور حدیث، سب سے پہلے اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ اب جب سب انبیاء کے نور ایک جگہ سب کو اکٹھا کر دیا گیا تو سب چمک رہے ہیں، سب کی روشنی، سب کا نور، اور ہر کوئی اپنا نور بکھیر رہا ہے۔ ایسے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بھی بلا لیا گیا، آئیں ان کو دیکھیں اور اپنا جلوہ انہیں دکھا دیں۔ اب جب میرے اور آپ کے لجپال آقا کا نور آیا، اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ نور سارے انوار پر غالب آ گیا۔ اب دیکھنا یہ لائٹ چل رہی ہے، یہ سیور چل رہا ہے ہمارے سامنے، جب آپ تشریف لائے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کی روشنی بہت زیادہ تھی، اب اس کی روشنی متوجہ ہی نہیں کر رہی، حالانکہ روشنی اب بھی اتنی ہے، لیکن اب سورج بھی یہاں تشریف لے آئے، اگرچہ بادلوں کی اوٹ سے ہے لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ اس کی روشنی بہت تھوڑی ہے، حالانکہ روشنی اب بھی اتنی ہی ہے جتنی اب سے 2 گھنٹے پہلے تھی۔ انبیاء کا نور اپنی پوری نورانیت کے ساتھ جلوہ گر تھا، جہاں پر سب انبیاء کے انوار اکٹھے تھے،
لیکن جیسے ہی کریم آقا کے نور کا سورج طلوع ہوا ہے اس کی روشنی سب پر غالب آ گئی. اللہ اکبر. جب یہ نور غالب ہوا اب انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار بول اٹھے اے پروردگار یہ کس کا نور ہے جس کے نور نے ہم سب کے نور کو ڈھانپ لیا ہے. یہ کس کا نور ہے؟ اب رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ھذا نور محمد بن عبد اللہ. یہ محمد بن عبد اللہ کا نور ہے. ان آمنتم به جعلتکم انبیاء. اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت سے سرفراز کر دیا جائے گا. اس سے معلوم کیا؟ امام قسطلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہتے معلوم ہوا کہ نبیوں کو نبوت بعد میں ملی ہے، پہلے وہ آقا کریم علیہ السلام کی تصدیق بھی کر چکے اور حضور پر ایمان بھی لا چکے. اسی لیے سیدی رضا نے فرمایا شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کو دارا نہ بنا لیں، آدھا حصہ میں کہہ دوں گا، لاکھوں سلام آپ کہہ دیں. شمع بس میں ہدایت پہ، شمع بز میں ہدایت پہ. ایک بار اور بلند آواز سے شمع بز میں ہدایت پہ. اب قرآن مجید فرقان حمید سے اس بز میں ہدایت کی شمع کی شان سنتے جائیے. دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام سبھی ہدایت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے ہی تشریف، لیکن حضور علیہ السلام شمع بز میں ہدایت ہیں. آپ اس اعتبار سے سب سے منفرد اور سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا مجھے اللہ نے 6 وجوہ سے سب انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی. اس حدیث کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت وہیں پر گزر جائے گا. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ان میں ایک وجہ پر پہلے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خاص علاقے اور خاص قوم اور خاص لوگوں کی طرف بھیجا. لیکن جب میرے اور آپ کے لاجپال آقا کی باری آئی تو فرمایا آپ تمام انسانوں، تمام جنوں بلکہ جمیع مخلوق کی طرف ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے. میں نے اس عنوان پر پچھلے سال بھی آیت کریمہ تلاوت کی تھی. آج وہ آیت نہیں پڑھ رہا، اس عنوان کی کم از کم 3-4 آیات قرآن مجید میں پڑھ رہی. سورہ فرقان کی پہلی آیت سنیے کیسے اللہ اپنے حبیب کی تعریف فرما رہا ہے اور شان بیان کر رہا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وہ برکت والا ہے، وہ رب کریم برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر بتدریج قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والے ہو جائیں. یہ حضور کی شان ہے، حضور کی انفرادی خصوصیت ہے کہ سبھی انبیاء ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے لیکن اپنے اپنے علاقے میں آئے، محدود لوگوں کی طرف آئے، ایک خاص کمیونٹی یا قوم یا قبیلہ کی طرف آئے. اور حضور آئے تو روح زمین کے تمام انسانوں، جنوں بلکہ جمیع مخلوقات کی طرف اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے. اسی لیے سیدی رضا نے کہا ہے، ایسے ہی نہیں کہا، کیا کہا ہے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی
ان کا ان کا تمہارا ہمارا. کہتے پہلے انبیاء جب آتے تھے نا، وہ ایک علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے علاقے میں وہ نبی ہے، تیسرے علاقے میں کوئی اور نبی ہے، اپنا اپنا علاقہ تھا. لیکن اب خدا جس طرح سب کا ایک ہے نا، نبی بھی سب کا ایک ہے. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کر پڑھو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے اولا ہمارا نبی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے، اب پہلے تو منوانا ہوتا تھا کہ ہم نبی ہیں، اور اس بات کو منوانے کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے. لوگوں کی رہنمائی کرنی، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، تو پہلے اپنی شخصیت کو منواتے تھے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم شان معجزات عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ نے سنا. آپ کے پاس ایک اسٹک تھی، پتھر پر مارتے اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے، پانی پر مارتے، پانی پر اس کو ٹچ کرتے تو وہاں راستے بن جاتے، خشک راستے بن جاتے. اور بھی قرآن کریم میں ڈیٹیل موجود ہے. آپ کا ہاتھ مبارک تھا، اب بغل میں رکھتے اور پھر نکالتے تو سورج اور چاند کی طرح روشن ہو جاتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات آپ نے سنے. مادرزاد بندوں کو بینائی دیتے، برس کے مریض جن کا علاج نہیں تھا اس دور میں شفا دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح نرم ہو جاتا. سلیمان علیہ السلام کے معجزات ہیں، ہوا کے دوش پر ان کا تخت اڑتا، جانوروں کی گولیاں آپ جانتے تھے. تو جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے. جس جس معجزے کو قرآن میں بیان کیا، حدیث میں بیان ہوا، ہمارا سب پر ایمان. لیکن ان معجزات میں سے کوئی معجزہ نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا. ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے وہ معجزات. جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایمان ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے. انبیاء کے معجزات ہمارا 100% ایمان ہے، لیکن ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، نہ ہم نے دیکھے ہیں. بس قرآن پڑھا، اللہ کے حبیب کا فرمان سنا، ہم نے مان لیا، لیکن ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اور شمع بز میں ہدایت کی شان دیکھو، جو معجزہ رب نے عطا فرمایا آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ساری مخلوق دیکھتی رہے گی. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کریم. یہ دلائل سمجھنے والے ہیں. آج کا دور ہے سیکولرزم کا، لبرلزم کا. اپنے دلائل مضبوط، اسٹرانگ، اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان اگرچہ آج کمزور ہیں نا، کمزور ہیں ہم، لیکن دلائل آج بھی ہمارے ہی غالب ہیں. اسلام آج بھی غالب ہے. مسلمان غالب نہیں ہے، اسلام آج بھی غالب ہے.
سنیے چیلنج قرآن کا، شمع بز میں ہدایت کی شان اور عظمت دیکھیے کہ ان پر اترنے والے قرآن، ان پر اترنے والے کلام کی شان کیا ہے۔ یہ پہلے پارے میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کی ماننے کی کوئی ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس سے کلام بنا رہے ہیں، اللہ کا کلام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا اگر تمہیں شک ہے، تم کہتے ہو کہ میرے حبیب نے، میرے محبوب بندے نے خود بنایا ہے، تو تم بھی پورا قرآن نہیں، ایک سورت بنا کر لے آؤ، ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ کس کو کہا ہے؟ سنیے اگلا حصہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سارے اپنے حمایتیوں کو بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو، سب کو بلاؤ اور سارے مل کے بیٹھ جاؤ، تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم قیامت تک اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے ایک جگہ چیلنج کیا کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ، اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ، پھر فرمایا اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، اور یہاں پہ فرمایا چلو ایک صورت بنا کے دکھاؤ، اور پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ یہ شمع بز میں ہدایت کی شان ہے کہ آپ کی نبوت کی دلیل بننے والا جو کلام ہے وہ کلام اتنا شان والا ہے کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اور اس سج دھج اور شان کے ساتھ موجود ہے کہ 15 صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی اس کی مثل نہ لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکے۔ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر۔ یہ تو وہ دلائل ہیں جو بہت عرصہ سے پیش کی جا رہی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی سائنس کا دور ہے، قرآن کریم تو آؤٹ آف فیشن ہو گیا، تو پرانا ہو گیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے ایسی بات کو کہتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، جس نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں، قرآن مجید کی شان سنی۔ یہ بارش کیسے برستی ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر ان بادلوں کو ہوا دھکیلتی ہے، اور جہاں رب چاہتا ہے وہاں وہ بادل پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بارش برستی ہے۔ یہ جو سرکل ہے، جب بارش برستی ہے پھر اس کا پانی نشیبی علاقوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر جو نیچے کی طرف زمین ہے وہاں پر وہ زمین کی گریوٹی کے ساتھ وہ آگے موو ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سرکل کو لوگ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ دریافت ہوا ہے 1580 عیسوی میں، اور اس کو دریافت کرنے والے جو سائنسدان ہیں ان کا نام ہے سر برنارڈ بیلسی۔ اس نے بتایا کہ بارش کا سرکل کیا ہے، کیسے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ہوا دھکیلتی ہے اس کو، پھر آگے جاتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ تو سر برنارڈ بیلسی نے 1580 میں اس کو بیان کیا۔ میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن کی شان دیکھو، قرآن میں اللہ نے اس کو 1500 سال پہلے بیان کر دیا۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا نوٹ کریں اس کو، اس پر غور کریں، اور جب کوئی آپ کو چیلنج کرے، سوال کرے تو یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں،
نے تو پڑھا نہیں، دلائل کو سمجھیں۔ یہ سورہ روم ہے اور آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو بیان فرمائے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء۔ محفل میلاد شاہان رسول کا اجتماع اور قرآن پڑھا جائے اور جوش و جذبہ تھوڑا ہو، یہ بات سستی نہیں ہے۔ میں دوبارہ پڑھوں گا اور میں چاہوں گا آپ سب اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد ہے؟ کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون۔ وہ جس طرح چاہتا ہے آسمان پہ بادلوں کو پھیلا دیتا ہے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ۔ پھر سنیے اسی عنوان پر ایک اور آیت سنیے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے سورج روشن ہے، سورج چمک رہا ہے، ایسے ہی چاند بھی روشن ہے، یہ بھی چمکتا ہے۔ اس طرح سورج سے ہم تک روشنی پہنچاتا ہے، ایسے ہی چاند بھی ہم تک روشنی پہنچاتا ہے۔ شاید آج بھی کوئی سمجھ رہا ہو، لیکن سائنس نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ سورج تو روشن ہے، اس میں جلنے کا عمل جاری رہتا ہے، حرارت ہے، لیکن چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ سورج ہی کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ چاند روشنی ہے، تو چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ سائنس نے یہ بات کب جانی؟ 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے؟ بعض روایات کے مطابق اگر بہت عرصہ پہلے بھی جانی ہے تو 200 سال پہلے جانی۔ اس سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے اس کی اپنی روشنی ہے، ایسے ہی آسمان پر چاند چمکتا ہے، چاند کی بھی اپنی روشنی ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں محبوب کریم کے قلب اطہر پر اترنے والی کتاب میں 1500 سال پہلے یہ بیان کر دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 61 ہے اور سورۃ فرقان ہے۔ سنیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ فرمایا وہ برکت اور کریم آقا جو ہدایت دیتے ہیں اس کا معنی اراءۃ الطریق، آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں۔ ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق میں فرق یہ ہے، کوئی آپ سے کہے جی وہ شاہ جی کی مسجد جہاں 12 روزہ پروگرام کا آغاز ہوا تھا فیصل آباد میں، وہ مسجد کہاں ہے؟ تو آپ اس کو کہیں گے یہاں سے بھی سیدھا جائیں اور آگے چوک آئے گا، چوک سے آپ اس طرف مڑیں گے تو سامنے خوبصورت گنبد اور مینار نظر آئے گا، وہی مسجد ہے۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستے پر ڈال دینا۔ ایصال الی المطلوب یہ ہے
کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو کہیں میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں ملاشی کے لیے، میرے ساتھ بیٹھ، تجھے وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ بس فرق کتنا ہے، اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، اس کا حبیب بھی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، لیکن فرق تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب لوگ نافرمانیاں کرتے تھے تو انبیاء کرام علیہ السلام ناراض ہو کر ان کے لیے عذاب کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی شان دیکھیں، سرکار علیہ السلام پر احد کے میدان میں کیا کچھ ہوا، پیشانی مبارک سے لہو رس رہا ہے، اور مبارک پر زخم، میدان مبارک سے رستا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا حضور ان کے لیے عذاب کی دعا کریں کافر کے لیے، لیکن جب دیکھا نا میں نے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ان کے لیے عذاب کی دعا کریں تو حضور علیہ السلام نے کہا آپ نے نا اپنی نا پیشانی سے اپنا لہو صاف کیا اور حضور نے ہاتھ اٹھایا۔ سب ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے، ان کے لیے عذاب کی دعا کریں، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہے، تم نے ہدایت اللہ۔ سید الشہداء حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اتھر کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ جانتے ہیں؟ حضور کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ شصیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے ایک دن عرض کی حضور بہت سے سخت تو آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس سے بھی سخت دن ہے۔ جب میں طائف گیا تو طائف والوں نے مجھے پتھر مارے، حالانکہ میں ان کا مہمان تھا، اور عرب والوں کا یہ مزاج تھا کہ مہمان سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو لیکن مہمان کی عزت کرتے تھے، لیکن انہوں نے میرے پیروں پہ نشان لے لے کے پتھر مارے، تکلیف پہنچائی۔ کبھی آپ جائیں نا طائف میں تو مسجد حداث میں ضرور پڑھیے گا، اور مسجد حداث میں بیٹھ کر یہ سارا واقعہ یاد کیجیے گا کہ کہاں سے حضور چلے اور کیسے حضور نے عبد یا لیل سے بات کی اور انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور پھر راستے میں لڑکوں کو کھڑا کر دیا، وہ حضور کے پاؤں پہ نشان لگا کے پتھر مارتے ہیں۔ سرکار اپنا درد کی شدت کی وجہ سے پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ کریم آقا بیٹھ گئے، دو آئے اور انہوں نے حضور کو کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا، پھر پاؤں پہ مارنا شروع کیا۔ اللہ، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تکالیف برداشت کی۔ احد کے میدان میں جس بندے کی طرف سے سب سے بڑی تکلیف پہنچی تھی وہ وحشی تھا، اس نے سید الشہداء حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر جیسے لوگوں کو معاف کیا، ہدایت کی خاطر لوگوں کو معاف کیا، حضور علیہ السلام نے وحشی کو بھی معاف کرنے کا ارادہ فرماتے ہوئے خود اس کی طرف پیغام بھیجا، اسلام لے لو۔ وحشی حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قصاص لے سکتے تھے، حضرت سید الشہداء سزا دے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحشی اگر تو اسلام قبول کر لینا تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وحشی کہنے لگا ہاں میں اسلام قبول کر تو لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے گناہ معاف ہوں گے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اگر پھر مجھ سے گناہ ہو گئے اور ان گناہوں کی وجہ سے میری گرفت ہو گئی، میری پکڑ ہو گئی، مجھے تو پھر دوزخ میں جانا پڑے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ سنائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، موت سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے،
تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً اسلام قبول کر لیتے، وہ کہنے لگا یہ تو بڑی مشکل سی شرط ہو گئی، پتہ نیکی بھی کرے، ایمان لائے، توبہ کرے اور پھر نیکیاں بھی کرے، ہو سکتا ہے نیکیوں میں مجھ سے فضول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس غلطی کی وجہ سے پھر پکڑ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، جب اللہ اتنا کریم ہے جس کے لیے چاہے سارے گناہ معاف فرما دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ہو بھی گیا تو وہ تو کریم مہربان ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں جی یہ تو بات اللہ کے چاہنے پر ہو گئی نا، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، تو میں تو پہلے ہی بڑا گناہ گار ہوں، اگر اللہ نے مجھے معاف کرنا نہ چاہا تو میرے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی وہ آپ نے سنی تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بہن جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو گناہ کر بیٹھے، ان کو آپ کہہ دیجیے۔ اچھا یہاں سے نا یا عبادی ہے نا، اے میرے بندے، یہ اللہ کی طرف نسبت ہے کہ حضور کی طرف نسبت ہے؟ سیدی رضا کہتے ہیں حضور کی طرف نسبت ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیں اے میرے بندو، اسی پر سیدی رضا کا شعر ہے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھے کو کیا۔ اچھا پھر موضوع کی طرف آتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ کہتے ہیں اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب کی آواز آنی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کس کو سنا رہے ہیں؟ ہمارے محبوب چچا کی بات ہے، ہماری دشمنی چل رہی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور جس سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، جس نے کبھی زبان سے کبھی کوئی تکلیف پہنچائی، ہم سے وہ رستہ پوچھ لینا، ہم اس کو رستہ بتانا پسند نہیں کرتے، اور یہ بار بار حضور جنت کے راستے پر ڈال رہے ہیں، یہ رستہ چھوڑ رہا ہے، حضور پکڑ پکڑ کر پھر لے جا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ واشی کہنے لگا ہاں میرا دل مطمئن ہو گیا، پڑھائیے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو پتا چلا، اتنا شاندار ارشاد بتایا گیا اس کو، اتنی عظیم بات اس کو بتائی گئی، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے اس کو کہہ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، حضور یہ اس کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ فرمایا میرے غلاموں تمہارے لیے بھی ہے اور قیامت تک ساری امت کے لیے۔
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ علماء فرماتے ہیں انسان کتنا ہی گناہگار ہو، یہ آیت کریمہ امید دلاتی، یہ سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ بڑا کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن چونکہ سادات کرام جلوہ افروز ہیں، اس لیے سادات کی محفل سے ایک بات اور لیتے جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے امید افزا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن کہتے ہیں ہمارے مطابق، ہمارے خیال میں اس سے بھی زیادہ امید دلانے والی ایک اور آیت ہے، وہ آیت بھی سنا دوں۔ امام جعفر صادق کے مطابق اس سے بھی زیادہ گناہگاروں کو رب کی رحمت اور بخشش کی امید دلانے والی آیت پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی نا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور نے فرمایا جبریل جا کر پھر عرض کرتے میں تو ساری امت کو بخشوا کر کے راضی ہوں۔ تو میرے آقا شمع بزم ہدایت ہے، حضور کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ مجھ سے محبت کرو تو یہ شمع بزم ہدایت میرے حبیب کی اتباع کر لینا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ بھی پڑھ کر سناؤ اگر سننا چاہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو، تو ابھی آپ کو کہیں کہ یہ آپ کی پھر اتباع کر لیں، غلامی کر لیں آپ کی، آپ سے آپ کی فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو حضور کے فرما بردار ہو جاؤ، حضور کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ یہ حضور ہی کی بارگاہ ہے، حضور ہی کی بارگاہ ہے۔ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں اللہ ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ اللہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی تلاش میں، اللہ کیسے ملے گا، کہاں ملے گا؟ سنیے جواب، اللہ کی تلاش والوں کو جواب کیسے ملتا ہے اور کیا ملتا ہے، اور شمع بزم ہدایت کی شان اور حضور کی رفت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے سوال کرتے ہیں، جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، اللہ اکبر، کتنا پیارا لفظ ہے، میرے بندے، میرے بندے، اللہ فرمائے اے حبیب جب آپ سے پوچھتے ہیں نا، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، فإنی قریب، پھر تو میں قریب ہوں، پھر میں قریب ہوں۔ کیا مطلب؟ رب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے حبیب جو تیری دہلیز پر آ جائے، پھر میں دور نہیں ہوں، پھر میں قریب ہوں۔ رب تک پہنچنا ہے تو شمع بزم ہدایت کی دہلیز پر آنا ہے۔ اسی لیے تاجدار بریلی نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ العلا شفت جا بجمالی حسن
جمیعوں کے صالحین صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو ہدایت کی جو بزم ہے اس کے امام میرے اور آپ کے لجپال آتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام ہوں اور ہدایت سے دور ہوں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ شمع بز میں ہدایت پر لاکھوں سلام پڑھنے والے ہوں اور حضور کی بارگاہ سے اکتساب فیض نہ کریں، حضور کی فرما برداری نہ کریں، حضور کی اتباع نہ کریں، ہمیں زیب نہیں ملتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث بنی ایک ہی ساتھ فرمایا، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں نا، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی اطاعت میری ہی کریں گے، وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے۔ بھئی اتنی شان والا نبی بھی حضور کی اتباع کر رہا ہے اور ہم نکمے نکارے ہو کر حضور کی اتباع سے کریں، ہم نافرمان نہیں حضور علیہ السلام۔ زندگی گزر جائے گا، ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہ ہے، ہمیں ہا اور ہا کا فرق نہ پتا، ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ دو قاف ہیں، دونوں کی آواز کیا ہے، سا سین صاد کی آوازیں کیا ہیں، لال زا زوئیں کی آواز کیا ہے، تے اور توئیں کی آواز کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا۔ سب الگ الگ ساؤنڈ سے الگ الگ آوازیں ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو 23 سال میرے آقا کی محنت ہے، 23 سال حضور نے محنت فرمائی اور یہ کتاب ہم تک پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، اس کتاب کے ساتھ محبت، اس کو پڑھا جائے اور اس کو پڑھ کر پھر عرض کیا جائے، کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتہ علی پر، کبھی تو وہ گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ۔ کریم آقا وہ کلام الہی جو آپ کے قلب پہ آنے ہوتا، وہی کرتی تھی تو پیشانی مبارک پر پسینے کی خوبصورت قطرے موتیوں کی طرح نیچے آتی تھی۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے، صحابہ کرام آمد تن گوش ہو جاتے، لب مصطفیٰ کو جنبش ہوتی، پھول جھڑتے، پھر حضور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، یہ ایک ایک لفظ رب کا فرمایا ہوا، جبریل کا لایا ہوا، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہوا اور زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے حب مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن پڑھو اور پھر کہو کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتہ حالی، کبھی تو ہو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ۔ فاصل العارفین میں ہے کہ وہ شاہ عبد الرحیم کے استاد تھے قاری عبداللہ صاحب، قرآن مجید سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے قرآن مجید سے۔ قاری عبداللہ صاحب اور ان کے ایک اور ساتھی قاری صاحب تھے، دونوں نا بستی سے باہر نکل جاتے، جہاں کوئی لوگوں کا آنا جانا کام ہوتا، وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو قرآن مجید سنایا۔ حضور کی محبت میں سرشار، حضور کی محبت میں ڈوب کر ایک قاری صاحب قرآن پڑھتے، دوسرے سنتے، پھر وہ پڑھتے، وہ سنتے، حب مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے کہ دیکھتے ہم قرآن پڑھ رہے تھے، بھینی بھینی خوشبو سے سارا علاقہ مہکنے لگا، آنکھیں کھولی تو دیکھا چند عربی گھوڑ سوار نورانی شکلوں والے بزرگ تشریف لائے، جلوہ فروز ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، عربی لباس پہنا ہوا ہے، نور و نکھت کی اتنی بارش برس رہی ہے کہ اس جمال کے روب کی وجہ سے ہم میں جرت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کون ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ دل میں تھا وہ نہ ہو یہ تو اللہ کے حبیب ہی لگتے ہیں۔ مسکرا کے دیکھتے رہے اور پھر تشریف لے گئے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں آواز فرماتے ہیں
نبیات کے کون تھے؟ ہم دونوں آپس میں باتیں ہی کرتے ہیں، لگتا تو ایسے ہی تھا جیسے کریم آقا اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک اور عربی بزرگ تشریف لائے، آ کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے کہا پہلے تم پوچھنے سے کہتے، پہلے ان سے پوچھے جلدی سے یہ کون ہے، کہیں یہ بھی نہ چلے جائے۔ کہتے ہم نے پوچھا جناب جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ تو حضور کے صحابی ہیں؟ ہاں وہی، حضور کی حدیثیں سب سے زیادہ بیان کرنے والے، ہاں وہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اور بزرگ تشریف لائے تھے، کہتے ہیں ہاں تمہیں مبارک، تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ میں یہ واقعہ جب پڑھتا ہوں، جب بیان کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ شعر آتا ہے، یار قرآن پڑھ کر کبھی کہیں کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتگانی پر، کبھی تو گزر سوئے غریبا یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی محبت میں ڈوب کر حضور کی اتباع نصیب فرمائے اور حضور کی اتباع سے سرشار ہو کر قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ایک ناشف کا مجھے شاہ صاحب آپ کو فرماتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نعت صرف آپ ہی پڑھتے ہیں۔ یہ اصل میں سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور مدینہ شریف جب حاضری ہو تو وہاں پر خاص طور پر یہ پڑھا جانے والا کلام ہے۔ اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر حاضری کے ساتھ ہے۔ اگر ہو سکے تو ویسے تو اپلیکیشن میں بھی ہدایت بخشش موجود ہے، تو وہ اپنے پاس رکھیں، جب مدینہ شریف کی حاضری ہو تو یہ کلام، اس کی چند اشعار سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ضرور پڑھیں۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم پاٹ وہ کچھ حالی کچھ پاٹ کہتے ہیں کنارے کنارہ دھارا بہت تیز پاٹ وہ کچھ دھارے کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نامقبول ہر بازار، وہ جنس ہے جو جس کا بازار میں کوئی خریدار نہیں ہے، نامقبول ہے، ڈیڈ آئٹم، کوئی خریدار نہیں ہے۔ آپ ایسے مشتری خریدار ہیں، مہربان ہے آپ نے ہم کو بھی اپنے دامن کرم میں چھپا لیا۔
تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے ناقبول ہر جن سے ناقبول ہر بازار، لغزش پا کا سہارا ایک تم، لغزش پا کا سہارا ایک تم، گرنے والے لاکھوں حضور ہم لاکھوں ناہنجار ہیں، لیکن ہم سے جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہم جو گرتے پڑتے ہیں، ہم سب کا سہارا اکیلے ایک آپ ہی ہیں۔ لغزش پا کا سہارا ایک تم، جن سے ناقبول ہر بازار، دم قدم کی خیر جان مسیح۔ حضور اپنے قدموں کی خیرات عطا فرماتے ہیں، آپ تو جان مسیح ہیں، شفا دینے والے ہیں۔ دم قدم کی خیر ہے جان مسیح، در پہ لائے دل بیمار، در پہ لائے دل بیمار، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے بدکار، جانتے ہیں جیسے بدکار، اپنے مہمانوں کا صدقہ اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے سخی کے مال میں حقدار، ہے سخی کے مال میں حقدار، باعطا تم شاہ تم مختار تم، باعطا تم شاہ تم مختار تم، بے نوا ہم ذات ناچار،